اگر وہ قانون کو توڑیں گے تو ان پہ قانون پہ ان سے پہلے صرف مقدمات ہوئے ہیں، ان کو تو ابھی گرم ہوا بھی نہیں لگی. کامران آپ کو پہلے ہی ٹینشن ہو گئی، انہوں نے کون سی دہشت گردی کی ہے عمران کسی خان جیل میں نے؟ گئے ہیں جو کہ فتنہ ہے، انتشار ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے. پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، لینڈ مائنز بچھا کے چلا گیا. جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. کسی بلی کے فورن فنڈڈ فتنہ کے پریشر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس شخص کی ذہنی حالت دیکھیں، یہ مینٹلی ڈی رینجڈ آدمی ہے. پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے، مخالفین کے لیے نہیں. اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام ہے. عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا. ان سوئنگر تو جس نے کرایا. آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جرم سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کیس کا، کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر، پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے. مذہبی اگر وہ کارڈ کھیل رہے ہیں عمران صاحب بقول آپ کے، وہ بھی آپ شاید صحیح کہہ رہی ہوں یا شاید غلط کہہ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود عوام کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس کے باوجود عوام کو ایکسیپٹ کر رہی ہے عمران خان کو. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ واقعی ایک افسوسناک پہلو بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے کچھ حد تک کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں کوئی اس میں کہتے ہیں آگے راستہ نظر نہیں آ رہا. یو ڈونٹ سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف 22 دفعہ ہم آئی ایم ایف گئے ہیں. محض تاریخ میں دنیا میں کوئی ملک اتنا نہیں کہ بار بار وہی آئی ایم ایف کے باہر جاتا ہے، اور پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم نئی غلطیاں کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی، ہم پرانی غلطیاں دہراتے ہیں، اس لیے پھر وہی واپس جانا پڑتا ہے. دوسرا پھر ایک جیسے آپ نے بھی کہا تھکاوٹ، ایڈ فٹیگ بھی ہو گئی ہے. ہم انہی لوگوں سے مانگتے ہیں. 3-4 ملک ہی ہیں، ایک یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، چین ہے، سعودی عربیہ ہے اور ترکی ہے، اب امریکہ بھی ہے، کہ انہی سے کہتے ہیں کہ ری انفورس کرو. پہلے بھی ان سے قرضے لیے، پہلے بھی رول اوور کرایا، انہوں نے مدد بھی کی، ہر وقت مدد بھی کی. تو پھر فلڈز بھی آ گئے، اور فلڈز میں بھی دیکھا کہ ضرور یکجہتی کا اظہار تو ہوا، لیکن اس قسم کی امداد شاید نہیں ملی جس طرح باقی ممالک کو ملتی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کا فوکس اب یوکرین پر ہے. یوکرین کو $40 ارب کی امداد ملی ہے امریکہ سے. صرف آپ دیکھ لیں، یورپین ممالک علیحدہ ہیں. تو مجموعی طور پر تاثر یہ پھیل رہا ہے کہ ایک تو معیشت کا کمزوری، اور دوسرا ایک اور بنیادی بات ہے میرے خیال میں کامران صاحب کہ یہ ہمارے ہاں جو تصادم ہے سیاسی، اور جو ایک تقسیم ہے اور آپس میں جو چپکلش ہے، وہ ایک ان اینڈنگ پاور سٹرگل بن گیا ہے. اور اتنے بحرانوں کے باوجود، فلڈز کے باوجود، کرائسس کے باوجود، وہ ہم ایک مشترکہ موقف، قومی موقف جو عوام کی ترجمانی کرے، عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، شاہد صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب جس طرح سے عوام تنگ آ گئے ہیں ہماری اس منقسم اور اس ڈیویسو پالیٹکس اور ایک فریکچرڈ پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کے اندر سے بھی پریشان ہے، اور شاید دنیا بھی اب ہم کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ پہلے آپ کا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے، آپ خود، اور ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایڈ دیں گے تو کل کس کو ملے گی، کون اس کو چلائے گا، کیسے کام ہوگا. اور اس وجہ سے یہ فٹیگ نہیں ہے بلکہ دنیا کی فرسٹریشن نہیں ہے شاہد صاحب ہمارے ساتھ. اور ہمیں سب سے پہلے اپنے اس امیج کو ایک جگہ کرنا ہوگا، ہمیں پہلے اکٹھا ہونا پڑے گا. بالکل صحیح کہا آپ سے، میں اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اور خاص پر چاہے وہ سیاسی ایلیٹ ہو یا گورننگ ایلیٹ ہو، انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. وہ ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا سیاسی ہوں یا گروہی ہوں، ان کو زیادہ فوقیت، اہمیت مل رہی ہے بنسبت عوامی مفاد کے یا قومی مفاد کے. اور دیکھیں نا کہ اس مشکل گھڑی میں بھی اگر ہم ایک مشترکہ موقف نہیں پیش کر سکے، اور ان کو یہ بھی اعتماد کا فقدان ہے کہ یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں یا امداد دے رہے ہیں کہاں جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ فرینکلی جو عرب ممالک ہیں وہ تو امداد صرف فوج کو دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ فوج ایک ادارہ ہے جو واقعی وہ جو امداد دی جائے گی ان کو وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے گا اور وہ ضائع نہیں کرے گا یا وہ کھا نہیں جائے گا. تو یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے. تو ایک کریڈیبلٹی گیپ ہے.